Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام و توابع المنادا، منادا کے توابع کے احکام۔ ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑھا وہ منادا کے اعراب سے متعلق تھا۔ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منادا کے جو توابع ہیں، منادا کے توابع کون ہیں؟ منادا کی مثلا صفت واقع ہو یا منادا کے لیے مبدل منہ واقع ہو، بدل واقع ہو، تو اس طرح کے جو توابع ہیں ان کا اعراب کیا ہوگا اس کو یہاں سے بیان کیا۔ دیکھیے، الخامس احکام و توابع المنادا، پانچویں بحث منادا کے توابع کے احکام کے بارے میں۔ ان کان المنادا مبنیًا، اگر منادا مبنی ہو، فتابعہ علی اربعۃ اضرب، تو اس کا تابع چار قسموں پر ہے، یعنی اس کے تابع کی چار قسمیں ہیں نہیں، اس کے تابع کا جو حکم ہے وہ چار قسموں پر ہے۔ نمبر ایک، ما یجب رفعہ معربا تبعا للفظ المنادا، اول وہ ہے، الاول ما، اول وہ ہے، یعنی پہلا تابع وہ ہے، یجب رفعہ، جسے رفع دینا واجب ہے، معربا، معرب ہونے کی حیثیت سے، مبنی ہونے کی حیثیت سے نہیں، رفع دیا جائے گا معرب ہونے کی حیثیت سے۔ طبعا للفظ المنادا، لفظ منادا کی تبعیت میں، لفظ منادا کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ منادا مطبوع ہے، مطبوع کا جو حکم ہوتا ہے وہی تابع کا حکم ہوتا ہے، تو منادا اگر مضموم ہے تو اس کا جو تابع ہے اس کو بھی ضمہ دیا جائے گا، مرفوع ہے تو اس کو بھی رفع دیا جائے گا۔ وہو تابع ای و ایتن و اسم الاشارت، اور وہ ایو، ایتن اور اسم اشارہ کا تابع ہے، کیونکہ ایو، ایتن اور اسم اشارہ یہ تینوں کیا بنیں گے؟ منادا مبنی ہوں گے، یہ تینوں منادا مبنی ہوں گے، تو ان کے بعد جو تابع آئے گا اس کو ضمہ دیا جائے گا انہی کی تبعیت میں، انہی کی پیروی میں۔ جیسے یا ایھا الرجل، یا ایتھا المرأۃ، یا ھذا الرجل، ان تینوں مثالوں میں ایو، ایتن اور ھذا یہ سب منادا ہیں، اور الرجل، المرأۃ، الرجل جو آ رہا ہے یہ سب کیا ہیں؟ تابع ہیں، ان کو ضمہ دیا جائے گا، اور جو ضمہ دیا جائے گا وہ مبنی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ معرب ہونے کی حیثیت سے، اور ضمہ دینا یہ منادا کی تبعیت کی بنیاد پر ہے۔ یا ھذا الرجل یا ھذہ المرأۃ، یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ولا یتبع اسم الاشارۃ ابدا الا بما فیہ الف لام یا ال، اور اس میں اشارہ کبھی بھی متبوع نہیں ہوتا، یا یہ کہیے کہ اس میں اشارہ کا تابع نہیں لایا جاتا۔ لا یتبع اسم الاشارۃ ابدا، اس میں اشارہ کو متبوع نہیں بنایا جاتا، یعنی اس میں اشارہ کا تابع نہیں لایا جاتا، الا بما، مگر ایسے لفظ کو فیہ ال، جس میں کیا ہو؟ ال ہو، جس میں الف لام ہو، یعنی اس میں اشارہ کا تابع اسی لفظ کو بنایا جائے گا جس میں الف لام ہو۔ ولا تتبع ایو و ایتن، اور ایو اور ایتن کو متبوع نہیں بنایا جائے گا، یہاں بھی وہی معنی کیجئے، ایو اور ایتن کا تابع نہیں بنایا جائے گا فی باب النداء، باب ندا میں، الا بما فیہ ال، مگر اس لفظ کو جس میں ال ہو یعنی الف لام ہو، اسی کو ایو اور ایتن کا تابع بنایا جائے گا، کما مستلا، جیسے کہ مثال میں گزرا۔ او بے اسم الاشارت، یا اسم اشارہ کو بنایا جائے گا، یعنی ایو ایتن کا تابع اسم اشارہ کو بنایا جا سکتا ہے، جیسے یا ایو ھذا الرجل، یہ ایک حکم ہو گیا،
منادا کے تابع کا، کہ منادا کے تابع کو ضمہ دیا جائے گا معرب ہونے کی حیثیت سے، اور یہ ضمہ دینا منادا کی تبعیت اور اس کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرا تابع ما یعنی حکم کے اعتبار سے دوسری قسم، ما یجب ضمہ، دوسرا وہ ہے کہ جس کو ضمہ دینا واجب ہے، جس کو ضمہ دینا واجب ہے، للبناء مبنی ہونے کی وجہ سے، للبناء مبنی ہونے کی وجہ سے، وهو البدل والمعطوف المجرد، ضمہ للبناء مبنی بنانے کے لیے ضمہ دینا واجب ہے، وهو البدل اور وہ کون کون ہے، بدل ہے، والمعطوف المجرد اور وہ معطوف جو خالی ہے من ال سے، وہ ہے اللذان لم یضافا، جو دونوں یعنی بدل اور معطوف جو مضاف نہ ہوں، جیسے یا سعید و خلیلو، یا سعید و خلیلو، یا سعید و خلیلو، یا سعید و خلیلو۔ پہلی مثال دیکھیے، یا سعید و خلیلو میں سعید و کیا ہے، مبدل منہو ہے، اور خلیلو یہ بدل ہے نا، تو اس کو بھی ضمہ دیا گیا، اور یہ مبنی ہے، یہاں یہ مبنی ہے، اور اسی طرح سے یا سعید و خلیلو میں بھی وہی حال ہے۔ پہلی مثال میں خلیلو بدل ہے، اور دوسری مثال میں خلیلو معطوف ہے نا، اور یہ دونوں چونکہ مضاف نہیں ہیں ہے نا، اس لیے یہ دونوں ہی مبنی پر ضم ہیں اس مقام پر، اور مبنی ہونے کی بنیاد پر ان کو ضمہ دیا گیا ہے۔ تیسرا ما یجب نصبہ تبعا لمحل المنادا، تیسرا وہ تابع ہے یجب نصبہ جس کو نصب دینا واجب ہے، تبعا لمحل المنادا محل منادا کی پیروی کرتے ہوئے، جس کو نصب دینا واجب ہے محل منادا کی پیروی کرتے ہوئے۔ محل منادا یعنی محل منادا، منادا کا جو محل ہے وہ تو کیا ہے، منصوب ہونا نہ ہے، کیونکہ منادا اصل میں مفعول بہی نہ ہے بھائی، منادا اصل میں مفعول بہی ہے نا، تو وہ محل نصب میں ہے، تو اس محل نصب کی رعایت کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے جو تابع آئے گا اس کو بھی ہم کیا کریں گے، نصب دیں گے۔ اس کو کہا وَهُوَ كُلُّ تَابِعٍ أُضِيفَ مُجَرَّدًا مِنْ ال، اور یہ ہر وہ تابع ہے جس کو مضاف بنایا گیا ہو الف لام سے خالی کر کے، جیسے یا علی ابا الحسن، اے حسن کے باپ علی، یا علیو ابا الحسن، اے ابو الحسن کے باپ۔ یہاں ابا الحسن یہ کیا ہے، تابع ہے، منادا کا تابع ہے، اس کو کیا دیا گیا، نصب دیا گیا۔ نصب کیوں دیا گیا ہے، محل منادا میں ہونے کی وجہ سے، اور محل منادا میں ہوتے ہوئے یہ ہے مضاف، الف لام سے خالی بھی ہے نا، اور مضاف جو ہوتا ہے اور محل منادا میں ہوتا ہے تو اس کو نصب دیا جاتا ہے، جیسے یا عبداللہ، لہذا یہاں بھی یا ابو الحسن ہو جائے گا، یا علیو اگرچہ ضمہ مضموم ہے، مرفوع ہے، لیکن ابو الحسن محل منادا میں ہے اور مضاف ہے، اس وجہ سے اس کو فتحہ دیا جائے گا، نصب دیا جائے گا۔ اور جیسے یا علیو و ابا سعید، اے علی اور ابو سعید، پہلا والا علیو یہ مبنی پر ضم ہے کیونکہ منادا مفرد معرفہ ہے، اور دوسرا والا وہ ابا سعید وہ کیا ہے، وہ مضاف ہے، اور مضاف جب محل ندا میں ہو، محل منادا میں ہو تو اس کو نصب دیا جاتا ہے، لہذا یہاں نصب دیا گیا، حالانکہ ہے یہ معطوف، ٹھیک ہے، ہاں معطوف ہے، لیکن چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کو نصب دیا گیا۔ اور جیسے یا خلیلو صاحبہ خالدین، اے خالد کے دوست خلیل، یہاں صاحبہ خالدین کیا ہے، بدل ہے، نہیں صفت ہے نا، صاحبہ خالد مضاف مل کر صفت ہے، ہاں اوپر، لیکن پہلے والا مبنی ہے اور دوسرا والا مضاف ہے، اس بنیاد پر اس کو نصب دیا گیا۔ اور جیسے یا تلامیذو کلہم، اے تمام طلبہ، تلامیذو مبنی پر ضم ہے لیکن کلہم مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسی طرح او کلکم، یا تلامیذو کلکم، یا رجلو ابا خلیل، اے خلیل کے باپ، اے مرد خلیل کے باپ، یا اے مرد ابو خلیل۔ ان سب مثالوں میں یہی ہے کہ پہلا مبنی پر ضم ہے اور دوسرا جو تابع ہے یا معطوف ہے یا بدل ہے
یہ سب چونکہ مضاف ہیں اس لیے ان کو فتح دیا جائے گا، محل منادا میں ہیں اور مضاف ہے تو فتح ہوتا ہے، اس لیے فتح دیا گیا، فتح یعنی نصب دیا گیا۔ چوتھی قسم ما یجوز فیہ الوجہان، چوتھی قسم وہ ہے جس میں دونوں وجہ جائز ہے، رفع دینا بھی نصب دینا بھی۔ اور رفع کس بنیاد پر؟ معربن، معرب ہونے کی حیثیت سے، تبعاً للفظ المنادا، لفظ منادا کی پیروی کرتے ہوئے، والنصب تبعاً لمحلہ، اور نصب دینا محل نصب کی پیروی کرتے ہوئے، وہو نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول النعت، پہلی قسم نعت ہے، المضاف المقترن بال، پہلی قسم نعت ہے جو مضاف ہو الف لام سے متصل ہو کر، یعنی مضاف بھی ہو اور الف لام سے متصل بھی ہو۔ وذالک یکون فی الصفات المشتقۃ المضافۃ الی معمولها، اور یہ ہوتا ہے ان صفات مشتقہ میں جو مضاف ہوں اپنے معمول کی جانب، جیسے یا خالد الحسن خلق، اے اچھے اخلاق والا خالد، یا خالد الحسن الخلق، اے اچھے اخلاق والا خالد۔ اس مثال میں دیکھیے خالد کیا ہے؟ منادا ہے، کیونکہ مفرد معرفہ ہے اس لیے وہ مرفوع ہے، اور تابع یہاں ہے الحسن الخلق، خلق، الحسن الخلق، تو الحسن الخلق یہ مضاف ہے مگر الف لام سے خالی نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے الحسن۔ تو اس میں اس کو معرب مانتے ہوئے، الحسن کو معرب مانتے ہوئے لفظ منادا کو کا تابع قرار دیتے ہوئے ضمہ دینا جائز ہے۔ او الحسن الخلق، یا الحسن الخلق کہنا بھی صحیح ہے کیونکہ مضاف ہے، محل منادا کا لحاظ کرتے ہوئے محل منادا میں جو بھی ہوگا اس کو نصب دیا جائے گا، تو اگر ہم محل منادا کا لحاظ کریں تو فتح دیں گے، اور اگر ہم تابع مانیں، منادا کا تابع قرار دیں، ہے نا، تو پھر اس کو رفع دیں گے، یعنی اگر اس نسبت کا لحاظ کریں تو رفع دیں گے، تابع کا لحاظ کریں، تابع ہونے کا لحاظ کریں تو رفع دیں گے، ضمہ دیں گے، اور اگر محل کا لحاظ کریں تو اس صورت میں نصب دیں گے۔ اور جیسے یا خلیل الخادم الامت، اے امت کے خادم خلیل، یا خلیل الخادم الامت، اے امت کے خادم خلیل، یہاں بھی وہی حال ہے کہ اگر تابع ہونے کا لحاظ کریں تو ضمہ دیں گے، اور محل منادا کا لحاظ کریں تو فتح نصب دیں گے۔ الثانی ما کانا مفردن من نعت او توکید او عطف بیان او معطوف مقترن بال، دوسری قسم وہ ہے جو مفرد ہو، تو ایک تو پہلی قسم ہو گئی جس میں دو وجہ جائز ہیں، ہے نا، اسی طرح سے ایک اور قسم ہے جس میں دو وجہ جائز ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ تو پہلی قسم میں وہ صفت ہے جو مضاف ہو الف لام کے ساتھ متصل ہو کر کے، اور دوسری قسم میں ہے ما کانا مفردن، جو مفرد ہو، من نعتن یعنی نعت ہو، او توکید یا تاکید ہو، او عطف بیان یا عطف بیان ہو، او معطوف مقترن بال یا معطوف ہو جو الف لام سے مقترن ہو، جیسے یا علی الکریم، یا علی الکریم، علیو یہ منادا ہے، مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے مضموم ہے، لیکن الکریمو کیا ہے؟ نعت ہے، صفت ہے نا، اور اسی طرح الکریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کریمو کیوں؟ کریمہ پڑھیں گے منادا کی تبعیت کا لحاظ کرتے ہوئے، اور کریمہ کیوں؟ کریمہ پڑھیں گے محل منادا کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اور دوسری مثال دیکھیے یا خالدو خالدن، یا خالدو خالدن، یا خالدن، تو یا خالدو میں خالدو کیا ہے؟ مؤکد ہے، اور خالدن تاکید ہے، تو اس تاکید میں ہم خالدن اور خالدن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یا رجلو خلیل، اے شخص خلیل، تو یہاں خلیل اور خلیلن دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خلیل اور خلیلن یہ دونوں کے عطف بیان ہیں۔ اور جیسے یا علی والضیف، اے علی اور مہمان، یہاں پہ علیو معطوف علیہ ہے اور والضیف میں الضیف معطوف ہے، تو اس کو الضیف اور الضیفہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ الضیف تو پڑھیں گے کس بنیاد پر؟ تابع ہونے کی بنیاد پر، اور الضیفہ پڑھیں گے محل منادا میں ہونے کی وجہ سے۔ ومن العطف بالنسب تبعا لمحل المنادى قوله تعالی، ومن العطف بالنسب، اور عطف بالنسب کے قبیل سے
دیکھیے یہ یہاں سے ترجمہ کریں، محل منادا کی تبعیت میں، محل منادا کی پیروی میں نسب کے ذریعے نسب دے کر یعنی معطوف ہونے ہی کے قبیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کیا ہے؟ یا جبالو اویبی معہو والطیر، اس مثال میں یا جبالو، یہاں یا جبالو اور والطیر یہ کیا ہے؟ جبالو منادا ہے اور والطیر یہ منادا یہ ہے معطوف علیہ ہے نا، اور یہ طیرہ کو یہاں پہ جو فتحہ دیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر؟ محل منادا، اسی کو نے کہا ومن العطف بالنصب تبعا لمحل المنادا، محل منادا کا لحاظ کرتے ہوئے نسب دینے کے عطف کے نسب دینے کے ذریعے عطف کے قبیل سے یا جبالو اویبی معہو والطیر ہے۔ وہ قرآ فی غیر سبعت، اور سبع عشرہ کے علاوہ دوسری قراتوں میں، سبع عشرہ نہیں، سبع قرات سبع کے علاوہ میں یعنی باقی جو 3 قراتیں ہیں ان میں پڑھا گیا ہے والطیرو بھی بالرفع، رفع کے ساتھ، عطفاً علی اللفظ، لفظ پر عطف کرتے ہوئے یعنی جبالوں پر عطف کرتے ہوئے۔ تو اس صورت میں یہ ہو جائے گا کس کے قبیل سے؟ یہ لحاظ ہو جائے گا محل منادا کا لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں منادا کا لحاظ کرتے ہوئے منادا کی تبعیت میں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُنَادَى مُعْرَبًا مَنْصُوبًا، اور اگر منادا معرب ہو، منصوب ہو، فَتَابِعُهُ أَبَدًا مَنْصُوبٌ مُعْرَبًا، اگر منادا معرب ہو اور منصوب ہو تو اس کا تابع ہمیشہ معرب و منصوب ہوگا، معرب ہونے کی حیثیت سے منصوب ہوگا۔ جیسے یا ابوالحسن صاحبنا، یا ابوالحسن، ابوالحسن یہ منادا ہے، یہی مطبوع ہے، اور وہ ہے کیا؟ معرب اور ساتھ ہی منصوب بھی، تو اس کا جو تابع ہوگا وہ بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہی ہوگا، جیسے صاحبنا۔ اور جیسے یا ذل فضل وذل علم، اے فضل والے اور علم والے، یہاں وذل علم یہ معطوف علیہ ہے اور تابع ہے۔ اسی طرح یا ابا خالد و ضیفہ، اے ابو خالد اور مہمان، یہاں ضیف معطوف علیہ ہے۔ الا اذا کانا بدلن، مگر جب کہ بدل ہو یعنی تابع جب کہ بدل ہو، او معطوفا مجردا من ال، یا معطوف ہو الف لام سے خالی ہو، غیر مضافین مضاف نہ ہو، فہما مبنیان، تو اس صورت میں یہ دونوں یعنی بدل اور معطوف دونوں مبنی ہوں گے، جیسے یا ابوالحسن علیو، یا عبداللہ و خالدو، مطلب یہ ہوا کہ اگر مضاف نہ ہو بلکہ بدل ہو یا معطوف ہو الف لام سے خالی ہو تو ایسی صورت میں وہی مبنی ہوں گے، مبنی پر ضم ہوں گے، بس۔